کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل عظمت شہیدان کربلا اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اللہ پاک نے جن جن لوگوں سے محبت کرنے کا ان میں سے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل البیت ہے، حضور کے گھر والے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کچھ اجر اور اجلت اور میں کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، اجرت نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس میں اتنا چاہیے کہ بس میری اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جو محبت کا حکم دیا گیا ہے تو ہم کن کن سے محبت کریں اور ہمیں کن سے محبت کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن سے تمہیں محبت کا حکم ہے وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں اور حسین ہیں اور ان کی اولاد ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں محبت کا حکم دیا، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بلکہ اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ صحابہ نے اہل بیت سے جتنی محبت کی ہے اتنی محبت کوئی کسی سے کر ہی نہیں سکتا۔ اس محبت کی ایک جھلک دیکھیں، وہ محبت کیسی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتوں کو اپنے امامے کے کرتے ہیں۔ امامے کا شملہ اس کو کہتے ہیں۔ امامے کے شملے سے سیدنا امام حسین کے جوتے کے تلوے کو صاف کرتے ہیں، اور جب صاف کیا امام عالی مقام نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اور آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں شہزادے حسین، میں نے ان کانوں سے آپ کے نانا سے آپ کی جو فضیلت سنی ہے، آپ کے نانا نے آپ کے بارے میں جو باتیں مجھے بتائی ہے، اگر یہ باتیں میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ آپ کو زمین پر چلنے نہیں دیں، لوگ آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر پھرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے حسین سے محبت کی وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حسین پاک کی محبت انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ یقیناً آپ نے ابھی 10 روز میں اہل البیت کے فضائل بھی سنے ہوں گے، محبت حسین کی باتیں بھی سنی ہوگی۔ آئیے ایک بات مجھ سے بھی سن لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی
किताब में लिखते हैं कि बादशाह तैमूर लंग जब उसका इंतकाल हुआ, जब बादशाह दुनिया से गया और उसको मौत आई, तो उस वक्त उसके बचपने के दोस्त ने, बादशाह के बचपने के दोस्त ने क्या देखा कि नूरानी तख्त बिछा हुआ है और उस तख्त पर अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर है। मुस्तफा जान रहमत नूरानी तख्त पर जलवगर है और उस तख्त पर आका अलैहिस्सलाम बैठे हैं और तख्त के बिल्कुल बाजू में हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में तैमूर लंग बैठा हुआ है। बादशाह तैमूर लंग, आप जानते हैं अगर आपने तारीख पढ़ी होगी तो बादशाह लोगों की हर बात की हम तायीद नहीं कर सकते, क्योंकि बादशाहों के कुछ काम अच्छे भी होते हैं, बादशाहों के कुछ काम बुरे भी होते हैं। अल्लाह अकबर। तैमूर लंग वो बादशाह है, उसने अच्छे काम भी किए, मस्जिदें भी बनवाई, मदरसे भी बनवाए, सराय भी बनवाए, नहरें भी खुदवाई, कुएं भी खुदवाए, लेकिन कुछ लोगों को उसने कत्ल भी करवाया। तो बादशाह बादशाह होता है, बादशाह के हर काम की हम जो वो तायीद नहीं कर सकते। तैमूर लंग बादशाह मुस्तफा जान रहमत के कदमों में बैठा हुआ है। इमाम यूसुफ नबहानी अपनी किताब में लिखते हैं कि तैमूर लंग के बचपने का दोस्त उससे पूछता है, ओ दुश्मने खुदा, ओ अल्लाह के दुश्मन, तुझे ये मर्तबा कैसे मिल गया कि तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा है? आप क्या समझते हैं हुजूर के कदमों में बैठने को? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। करोड़ों जन्नतों का वो मकाम नहीं है जो कदमे नाज़े मुस्तफा का मकाम है। उसकी वजह ये है, अल्लाह अकबर, अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो रसूलुल्लाह के कदमों की शान का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के कदमों की शान का आलम क्या होगा? बल्कि उनके कदमों में जो नालाए ना जाए उसके लिए उस्ताद ज़मन लिख रहे हैं, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले बाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अंदाजा करो हुजूर के कदमों में बैठना कितनी बड़ी चीज है, हुजूर के कदमों में बैठना कितनी अजीम चीज है। तैमूर लंग को जब आका अलैहिस्सलाम के कदमों में देखा ख्वाब में तो पूछा, ओ दुश्मने खुदा, तू रसूलुल्लाह के कदमों में कैसे बैठा? ये मकाम तुझे कैसे मिला? तो इससे पहले कि तैमूर जवाब देता, आका ने खुद जवाब दिया कि ये मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था, इसलिए इसको ये मकाम अता कर। अब अहले बैत में तो सभी आते हैं, क़यामत तक के सादात अहले बैत में हैं। जो अहलुल बैत से मोहब्बत करे उसको ये मकाम मिले, और जो असले अहले बैत हसनैन करीमैन से मोहब्बत करे अल्लाह उसको क्या मकाम अता फरमाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, हमारे हर जलसे में हमें मोहब्बत की दावत दी जाती है। आका से इश्क करो, अल्लाह के रसूल से इश्क करो, हुजूर के सहाबा से इश्क करो, हुजूर की आलुल बैत से इश्क करो। लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम सब इश्क की मोहब्बत की बात करते हैं, बल्कि कहते हैं कि हमारा मसलक भी इश्क मोहब्बत है, हमारे मसलक में भी इश्क मोहब्बत की बातें होती है, बल्कि इश्क ही की बातें होती है। हमारा मजहब इश्क, हमारा मसलक इश्क, हमारा मशरब इश्क, हमारा रास्ता इश्क, सब कुछ इश्क ही की बात है। लेकिन एक बात आपसे पूछता हूँ, हमने इश्क की बातें बहुत, मोहब्बत की बातें बहुत, कभी सोचा, कभी गौर किया कि हम इश्क मोहब्बत की बातें करते हैं, इश्क मोहब्बत कहते किसको? इश्क मोहब्बत का मतलब क्या है? इश्क मोहब्बत की तारीफ क्या है? हमने बहुत बातें की, बिल्कुल इसी तरह से कि कोई बंदा पूरी जिंदगी शहद की फजीलत बयान करता रहे, एक बंदा पूरी जिंदगी शहद के तस्करे करता रहे, शहद पे किताबें लिखता रहे, शहद पे तकरीरें करता रहे, लेकिन सारी जिंदगी वो कभी शहद को देखे भी नहीं, सारी जिंदगी कभी शहद को चखे भी नहीं। अब आप बताएं, उसका शहद पे तकरीरें करना, उसका शहद पे किताबें लिखना, उसका शहद के ऊपर तस्करे करना और बार बार शहद का नाम लेना, क्या उसकी जबान में मिठास ला सकता है? क्या उसकी जबान को मीठा
کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بلا تمثیل میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، اللہ اکبر، ہم نے بھی اسی طرح سے رسول اللہ کے عشق کی باتیں کی، حضور سے محبت کی باتیں کی، اہل البیت سے محبت کی باتیں کی، صحابہ سے محبت کی باتیں کی، لیکن ہم نے بتاؤ عشق کیا کب؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں اور میری بات دھیان سے سننا، تھوڑی دیر میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، تھوڑی دیر آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ صرف بھیڑ اکٹھا کرنے آئے ہیں تو آپ کا کام ہو گیا، بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہے، اور اگر آپ اللہ رسول کا ذکر سننے آئے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کا ذکر سن لیجئے۔ تھوڑی دیر کسی کی بات سن کر جائیں۔ آپ نے اتنی دور سے مجھے بلایا، اتنی دور سے پیر صاحب کو بلایا، اتنی دور سے علماء کرام کو بلایا، تھوڑی دیر بات سنیں، خاموش رہ کر سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اب آپ توجہ کریں، ہم عشق و محبت کی باتیں بہت کرتے ہیں، ہم پیار محبت کی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم نے محبت کب کی ہے؟ ہم نے عشق کب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک بات اگر آپ کو ایمان لگتی بات کہوں اور سچی سچی بات کہوں، ہم کس سے عشق کی بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ سے عشق کی بات کرتے ہیں، اور کس کے طریقے پر چلتے ہیں؟ ابو جہل کے طریقے پر چلتے ہیں۔ رسول اللہ سے عشق کی باتیں کرتے ہیں، ابو لہب کے طریقے پر چلتے ہیں۔ رسول اللہ سے عشق کی باتیں کرتے ہیں، حضور کے دشمنوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر سب لوگ ذکر کر رہے امام حسین کا، امام حسین کی محبت کی باتیں ہو رہی ہے، اور طریقہ کس کا زندہ ہو رہا ہے؟ یزید کا طریقہ زندہ ہو رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آئیے اب میری بات پہ توجہ کریں اور غور سے سنیں کہ ہم لاشعوری طور پر، میں جان بوجھ کر کی بات نہیں کر رہا ہوں، لاشعوری طور پر انجانے میں کہیں یزید کے راستے پر تو نہیں جا رہے، یزید کے طریقے پر تو نہیں جا رہے۔ دیکھیے غور سے سننا، امام حسین کی فکر کیا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، انسان اسی کے طریقے پہ چلتا ہے۔ آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں، اگر آپ کے دل میں کسی کرکٹر کی محبت ہو جائے تو آپ اسی کے انداز میں کپڑے بھی پہنتے ہیں، اسی کے انداز میں چلتے بھی ہیں، اسی کے انداز میں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ اس کی نقل کرتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، سب کہہ رہے ہیں بوڑھے بچے جوان امام حسین سے محبت ہے، ان کے لیے جان قربان کر دیں گے۔ اب بتاؤ طریقے پر کس کے عمل کر رہے ہو؟ اب میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں، اب آپ غور کرنا، اور میں نہیں کہوں گا، آپ بھی نہیں کہیں گے، کوئی کسی کو نہیں کہے گا، صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا تم یزیدیت کی طرف جا رہے ہو یا حسینیت کی طرف جا رہے ہو۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچنا۔ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یزیدیت کی طرف جا رہی ہو یا حسینیت کی طرف جا رہی ہو، دیکھو کربلا کا میدان ہے، کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے ایک نوجوان بیٹے ہیں، ان کی عمر 18 سال کی ہے، اور وہ 18 سال کے جو شہزادے ہیں ان کا نام ہے علی اکبر۔ دیکھو اللہ نے تم کو بھی بیٹے دیے ہوں گے، اللہ پاک آپ کے بیٹوں کو خوب لمبی عمر عطا کرے، اللہ نے ہمیں بھی اولاد دی ہے، اللہ انہیں بھی لمبی عمر خیر سے عطا کرے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت چیلنج کے ساتھ پوری دنیا کے اہل علم کو، اہل تجربہ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، حسین پاک کے شہزادے جتنے خوبصورت تھے، آج مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ایسا خوبصورت بیٹا کسی کے گھر میں نہیں ہوگا، خوبصورت بیٹا کسی کے گھر میں نہیں ہو سکتا۔ چیلنج سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، کسی کا بیٹا ماں کے مشابہ، کسی کا بیٹا دادا دادی کے مشابہ، لیکن میرے حسین وہ ہے کہ ان کا بیٹا رسول اللہ کے مشابہ۔ شہزادہ علی اکبر رسول اللہ کے مشابہ۔ بتاؤ جو چہرہ حضور کی تصویر ہو وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ چہرہ کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ لیکن اب آؤ کربلا کے میدان میں ایک طرف علی اکبر جیسا خوبصورت شہزادہ ہے، توجہ کرنا، ایک طرف علی اکبر جیسا خوبصورت شہزادہ ہے، دوسری طرف اللہ کا دین ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، حسینی ہو یا یزیدیت کی طرف جا رہے ہو، توجہ کرو، ماں اور بہنوں
ہو کہ سب کی توجہ ایک طرف علی اکبر جیسا شہزادہ ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، غیب سے آواز آتی ہے حسین کس کو بچاؤ گے اور کس کو قربان کرو گے؟ اگر علی اکبر بچاتے ہو تو دین قربان ہوتا ہے، اور دین بچاتے ہو علی اکبر قربان ہوتے ہیں۔ سوچو امام حسین کا کتنا بڑا امتحان ہے، ایک طرف ہم شبیہ پیغمبر ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ حسین فیصلہ کرتے ہیں علی اکبر کو خاک میں ملا دوں گا مگر اللہ کے دین کو خاک میں ملنے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا خوبصورت بیٹا خاک میں ملا دیا، اللہ کے دین کو خاک میں ملنے نہیں دیا۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف پیسہ ہے، علی اکبر جیسا بیٹا نہیں، پیسہ ہے، اور ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ ایک طرف پیسہ ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ بیٹھ جائے بھیا، ایک بار سب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، ماشاءاللہ آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ بریلی شریف کے پڑوس میں رہتے ہیں، پیلی سیٹ شریف کے پڑوس میں رہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے پڑوس میں رہتے ہو۔ آپ بھی ہمارے لیے بزرگ ہیں لیکن تھوڑی سی بات تو سن۔ ایک بار درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ اس علاقے کے لوگ جلسے میں بہت اچھی تعداد میں آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ سنتے کم ہیں۔ یہ سب ماشاءاللہ بہت اچھے سے سن رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ بھی اور منتظمین بھی اپنا بٹھائے جو جیسا اس کو ویسی رہنے۔ دیکھو کوئی کسی کو کچھ مت بولو، یہ امام حسین کی محفل ہے، جو پیار سے سنے گا امام کی نظر اس پر ہوگی، جو نہیں سنے گا وہ جانے امام جانے، آپ کچھ مت بولو۔ آپ کی توجہ درود شریف ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں۔ مت بولو بھیا، یہ والنٹیئر جو ہے نا ان کو سمجھا دو، کچھ مت بولو والنٹیئر، بس بس کچھ۔ اب مجھے بولنے دو، صبح سے آپ لوگ بول رہے تھے، مجھے بولنے دو۔ ہاں سب درود شریف پڑھیں بلند آواز سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھو دو لوگ جب بولتے ہیں نا تو تقریر نہیں ہوتی، مناظرہ ہوتا ہے، اور تقریر جب ہوتی ہے تو ایک آدمی بولتا ہے سب سنتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھے مناظرے کے لیے تو بلایا نہیں، مجھے تو تقریر کے لیے بلایا، اور اگر آپ مجھے مناظرے کے لیے بلاتے تو میں آتا نہیں، کیونکہ میں مناظر نہیں ہوں۔ تو آپ کی توجہ ہے جو جائے وہی رہے۔ دیکھیں سید صاحب ہیں، آپ بھی کچھ مت بولو، سب لوگ سنو، درود شریف پڑھے ایک بار۔ یہ جو نذرانہ آپ دے رہے ہیں، میں اس سے پہلے بھی میں نے بتایا نذرانہ دینے کا طریقہ، اگر نہیں معلوم ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ میں پہلے بات تو یہ کہ غرور اور گھمنڈ کے طور پہ منع نہیں کرتا نذرانہ دینے سے۔ جو گھمنڈ کی وجہ سے نذرانہ لینے سے منع کرے اس پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ تو گھمنڈ کی وجہ سے منع نہیں کر رہا ہوں، نذرانہ دو، لیکن طریقہ بتا رہا ہوں کیا طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو ایک جیب سے نذرانہ نکالو اور دوسری جیب میں رکھو، ٹھیک ہے؟ اور جب جلسہ ختم ہو تو اپنے اپنے محلے کی مسجد میں جانا، میری طرف سے اور آپ کی طرف سے اپنے امام صاحب کو نذرانہ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کوئی اٹھ کر ادھر نہیں آئے گا، اور ایمانداری سے جب جب نذرانہ دینے کو جی چاہے تو ادھر سے نکال کے ادھر ڈالنا، ادھر مت آنا۔ ایک بار درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ درود پڑھنے کو کہا جاتا ہے اتنا بڑا مجمع، عاشقوں کی طرح آواز آنی چاہیے، ایک بار درود عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
تو امام حسین کی فکر کیا ہے، امام حسین کا طریق کیا ہے؟ طریق امام حسین یہ ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، ایک طرف ہمشبی پیمبر ہے۔ آپ نے ہمشبی پیمبر علی اکبر جیسے جوان بیٹے کو خاک میں ملا دیا، مگر اللہ کے دین کو خاک میں ملنے نہیں دیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایک طرف پیسہ ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، ایک طرف پیسہ ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ علی اکبر جیسا بیٹا بھی نہیں، اب علی اکبر جیسا بیٹا کسی کے گھر میں پیدا ہو بھی نہیں سکتا، بلکہ سیدوں کے گھر میں بھی اب علی اکبر جیسا بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے مسلمانوں، ایک طرف علی اکبر جیسا بیٹا، ایک طرف اللہ کا دین، اللہ کے دین پر اتنے خوبصورت بیٹے کو قربان کر دیا، لیکن ہماری فکر کیا ہے؟ ایک طرف پیسہ ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ ہم پھر غیب سے آواز آتی ہے، بندے کس کو چنتا ہے؟ پیسے کو چنتا ہے یا اللہ کے دین کو چنتا ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر خود فیصلہ کرو، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ کے دین اور پیسے کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کے دین کو اہمیت دیتے ہیں یا چند سکوں کو اہمیت دیتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ دین کو اہمیت دیتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آپ سب سے جھوٹ بول سکتے ہو، اپنے ضمیر سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بتاؤ، آج دین کو کچلتے ہو کہ نہیں پیسے کے لیے؟ اسی پیسے کے لیے جھوٹ بولتے ہو۔ دین کچلا کہ نہیں کچلا؟ اسی پیسے کے لیے سود کے دھندے کرتے ہو۔ دین کچلا کہ نہیں کچلا؟ اسی پیسے کے لیے کسی کا قتل کرتے ہو، اسی پیسے کے لیے چوریاں کرتے ہو، اسی پیسے کے لیے شراب کے دھندے کرتے ہو، اسی پیسے کے لیے مسلم محلے میں نشہ بیچتے ہو۔ بتاؤ، جو قوم پیسے کے لیے اپنا دین کچل دے، اس کا تعلق امام حسین سے ہے یا اس کا تعلق یزید سے؟ کچھ نہ بولو، خود سوچو۔ اگر دین پہ قربانی دے رہے، دین پر قربانی دے رہے ہو، دین پہ سب کچھ قربان کر رہے ہو، تو قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا۔ اور اگر دین قربان کر رہے ہو، 200-250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے مسلمان آج کا اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ یہ حالات ہیں اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والوں۔ علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 نسلوں پر لعنت کرتا ہوں، اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کام یزید جیسے اور نام امام حسین کی غلامی کا، حسینیت کا نام کیا رکھا؟ کڑے پہننے کا نام حسینیت، ناڑے پہننے کا نام حسینیت، کلر کے کپڑے پہننے کا نام حسینیت۔ ارے کلر سے حسینیت کا تعلق نہیں ہے، حسینیت کا تعلق تو دل سے ہے۔ بتاؤ، ہم نے کون سی حسینیت کو زندہ کیا؟ کیا آج مسلمان سود کے دھندے نہیں کرتا؟ کس مسلمان کو نہیں پتا ہے کہ سود حرام ہے؟ اگر کوئی کہے کہ مجھے نہیں پتا ہے تو میں اس سے ایک سادی سی بات پوچھتا ہوں، اگر تم کو نہیں پتا ہے کہ سود حرام ہے تو پھر سود کا دھندا چھپ چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ جب حرام نہیں سمجھتے تو چھپ چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ چھپ چھپ کے کرنا بتا رہا ہے کہ تم بھی اس کو غلط سمجھتے ہو۔ اے میری قوم کے جوانوں، روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، دانا تو پرندوں کو بھی مل جاتا ہے، اور پیسے اور دولت تو لوگ بندر نچوا کر بھی، بندر کو نچا کر بھی کماتے ہیں اور خود ناچ کر بھی کماتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، آپ کی مسجد کا امام اتنا مالدار نہیں ہے، آپ کے علاقے کا خطیب اتنا مالدار نہیں ہے جتنا ہندوستان کے نچنیے یہ بمبئی میں بیٹھے ہوئے خان صاحب لوگ مالدار ہے، ناچ ناچ کر کے مالدار بنے۔ یہاں تو یہ علماء نے جتنے پیسے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے اس سے زیادہ جو ہے وہ کہیں پر رکھ کر کے بھول چکے ہیں، وہ ناچ کر پیسے کماتے
کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نمرود کے پاس دولت تھی، قارون کے پاس دولت تھی، فرعون کے پاس دولت تھی، لیکن موسیٰ کے پاس اللہ کی رضا تھی، ابراہیم کے پاس اللہ کی رضا تھی، اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کی رضا تھی۔ دیکھو ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے، جو دولت مند کہلاتے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں، ان کے مزارات آج جو ہے وہ آباد ہیں، لوگ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بتاؤ یزید کے پاس کتنی دولت تھی، کتنا بڑا حکمراں تھا، لیکن ہے کوئی یزید کا نام لینے والا، ہے کوئی یزید کے نام پہ جلسہ کرنے والا؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ میں نے کہا ساتھ دینے کی بات نہیں ہے، ساتھ دینے کی بات نہیں ہے، میرے حسین کی غیرت یہ تھی کہ حسین نے کسی کا ساتھ نہیں لیا۔ واللہ اگر حسین ایک آواز لگا دیتے تو کربلا کا میدان سروں سے بھر جاتا۔ حسین کربلا بھرنے نہیں آئے تھے، حسین اپنے خون سے دین کو ہرا بھرا کرنے آئے تھے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ایک بات کہتا ہوں، ارے اتنے چھوٹے سے گاؤں میں جب حسین کے نام پر بلایا جاتا ہے تو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی، حسین کے نام پہ بلایا جائے تو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی۔ اگر حسین خود بلانا ہے کربلا میں تو عالم کیا ہوتا، عالم کیا ہوتا۔ اسی مجمع کو دیکھ کر کتنا چھوٹا سا دیہات، چھوٹا سا گاؤں، آپ اندازہ کریں، مگر امام حسین کربلا میں کرامت دکھانے نہیں، اللہ کا دین بچانے آئے۔ اور امام حسین نے بتایا کہ دین کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہمارے نزدیک دین کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، امام شہید ہو، آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا، آپ کا گلا کاٹ دیا گیا، آپ کے جسم کو کچلنے کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے گئے، آپ کے کپڑے بھی اتارے گئے اور 10 گھوڑوں کے پیر سے آپ کے جسم کو کچلا گیا۔ جتنی لاشیں پہلے سے پڑی ہوئی تھی ان ساری لاشوں کو اٹھا کر میدان میں لایا گیا، انہیں کاٹا گیا، سر کو نکالا گیا اور سر کاٹ کے نکال کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور اسی پہ بس نہیں، استاد زمن علامہ حسن بریلوی یہاں تک لکھتے ہیں کہ بیویوں کے زیور تک چھینے، کان کی بالیاں تک چھینی، حتیٰ کہ ان ظالموں نے بیویوں کے دوپٹے تک چھین لیے۔ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، استاد زمن لکھتے ہیں، ہمارے مستند معتبر علماء لکھتے ہیں، بیویوں کے سر سے دوپٹے تک چھینے، جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئے، اللہ اکبر، ان کے دوپٹے تک چھین لیے۔ سیدہ شہزادی سکینہ جس کی عمر شریف صرف 7 سال کی تھی، کتنی؟ صرف 7۔ سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے ہوئے، آپ غور فرمائیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہیں، بیویاں بیوہ ہیں، کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں۔ تھوڑا تصور میں لاؤ، یہاں بیٹھنے کی بجائے تصور میں کربلا چلو اور سوچو اور غور کرو، جب اپنے شوہر کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بھانجوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہوئے اور ان لاشوں کو کچلتے ہوئے ان خواتین نے دیکھا ہوگا تو ان کے دل کتنے چھلنے ہوئے ہوں گے۔ عورتوں کا دل تو اتنا کمزور ہوتا ہے، عورتوں کا دل تو اتنا نازک ہوتا ہے کہ عورت اگر چوہا مرا ہوا دیکھ لے تو دن بھر کھانا کھانے کی ہمت نہیں کرتی۔ عورتیں چپکلی مری ہوئی دیکھ لیں
تو وہ ڈر جاتی ہے۔ محلے میں اگر کسی ایک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نوجوان کا تو پورا محلہ غم میں ڈوب جاتا ہے۔ کئی دن تک کے عورتیں گھر میں شوق مناتی ہے، بیٹا کسی کا ہے، سارا محلہ روتا ہے، سارے محلے کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ مسلمانوں سوچو وہ گھڑی کتنی دردناک ہوگی، اس گھڑی کا عالم کیا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل امین نہیں آتے تھے۔ آج ان کا کوئی گھر ہی نہیں، خیمے بھی جلا دیے گئے، علی اصغر کا خیمہ بھی لوٹ لیا گیا، ان کا جھولا بھی لوٹ لیا گیا، سکینہ کی بالیاں بھی چھین لی گئی، بیویوں کے زیور بھی اتار لیے گئے، دوپٹے تک چھین لیے گئے، اور کٹی پٹی لاشیں ہیں۔ وہ ساری رسول اللہ کی شہزادیاں، رسول اللہ کی بہویں، رسول اللہ کی نواسیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتیاں آنسو بہا رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور ٹائم شروع ہونے کے بعد عصر کا ٹائم آگے بڑھتا ہے۔ ایسے میں سیدہ زینب پاک جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی تھی، وہ فرماتی ہیں اے نبی کے گھر کی بہووں، اے نبی کے گھر کی بیٹیوں، اے نبی کے گھر کی پوتیوں، بہت رو چکی ہو، تم بہت رو چکی ہو، لیکن جتنا رو چکی ہو اس سے زیادہ ابھی رونا باقی ہے، تمہیں بہت زیادہ ابھی رونا ہے، تمہیں بہت زیادہ رونا باقی ہے، جتنا رو چکی ہو اس سے زیادہ رونا باقی ہے۔ لیکن یاد رکھو عصر کا وقت جانے کے قریب ہے، عصر کا وقت چلا نہ جائے، اٹھو پہلے نماز عصر پڑھو، اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے، نماز عصر ادا کرو، اس لیے کہ نانا جان کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کربلا کی تاریخ گواہ ہے، ان خواتین نے اسی کٹی پٹی لاشوں کے ماحول میں، اسی سہاگ اجڑتے ہوئے ماحول میں، اسی گوبیوں کو سونی ہوتے ہوئے ماحول میں سارے غموں کو بھلا کر کے نماز عصر ادا کی۔ اس وقت بھی انہوں نے نماز ترک نہیں کی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں 72 لاشیں کٹے پٹے پڑے ہوئے ہیں، 6 مہینے کا ننھا سا بچہ بھی شہید ہو گیا ہے، پھر بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور ہم لوگ عاشورہ کے دن بھی نماز چھوڑتے ہیں، ہم لوگ عاشورہ کی فجر میں بھی سوتے ہوئے پڑے رہتے ہیں، ہم تو شادیوں میں بھی نماز چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے شہادت کے ماحول میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا، اور ہم شادیوں کے ماحول میں بھی نماز چھوڑ دیں۔ جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے لوگ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا میں پاک نہیں ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، مولانا مجھے ٹائم نہیں ملتا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں امام حسین تو سجدے میں سر کٹائیں، امام حسین کے گھر کی خواتین 72 کٹی پٹی لاشوں کے ماحول میں نماز پڑھے اور ہم لوگ نماز چھوڑے، تو بتاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو؟ سچ بولنا، غور کرنا، جنتی جوانوں کے سردار کے ساتھ کھڑے ہو یا اس پلید اور لعین یزید کے ساتھ کھڑے ہو، اس جہنم کے کتے کے ساتھ کھڑے ہو؟ مسلمانوں کہاں ہو تم؟ مسلمانوں کہاں ہو تم؟ یاد رکھنا اگر آج سچے حسینی نہ بنے تو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑی معذرت کے ساتھ چند گرم شربت اور چند دیگے کھچڑے کی ہمیں حسینیت پر نہیں لا سکتی جب تک کہ ہم کردار کے اعتبار سے دیندار نہ بن جائے، شریعت کے پابند نہ بن جائے۔ مجھے بتاؤ اللہ اکبر، چہرے سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہو، یہی حسینیت ہے؟ اللہ اکبر۔ یزید دین پامال کر رہا تھا، حسین پاک تو دین بچانے گئے تھے، اور ہمارے پاس دین کہاں محفوظ ہے؟ آج ہر بندہ نعرہ لگاتا ہے دین بچاؤ، دین بچاؤ، اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا دیں گے۔ آپ سے کہتا ہوں دنیا میں پرچم لہرانے کی نہ اپنی اوقات ہے نہ اپنی حیثیت ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر کا بادشاہ ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا بادشاہ ہے۔ مسلمانوں تم اپنے گھر کے بادشاہ ہو، اپنے گھر ہی میں دین کا پرچم لہرا دو، پوری دنیا میں دین کا پرچم خود بخود لہر جائے گا۔ اپنے گھر میں دین نافذ
نافذ کرو. صحیح بولنا. ایمان والو اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو, کیا اپنے گھر میں دین محفوظ ہے؟ بتاؤ کیا اپنے گھر میں دین محفوظ ہے؟ ہمارے بچوں کو ہم صبح 5 بجے, صبح 6 بجے اسکول جانے کے لیے تو اٹھاتے ہیں, کیا ہم اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھاتے ہیں؟ مجھے بتاؤ ہمارے گھر میں دین محفوظ ہے؟ ہماری بچیاں آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے اور کوچنگ میں جاتی ہے اور اسکول میں جاتی ہے, گھٹنے کے اوپر چڈیاں پہن کر ہماری بچیاں اسکولوں میں جاتی ہے, بے پردہ ہماری بچیاں کالجز میں جاتی ہے. بتاؤ اپنے گھر میں دین محفوظ ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری بیویاں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہم خود جو ہے ایک ساتھ زنا کا سیریل لگا کر کے پوری فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں دین محفوظ ہے؟ ہماری فریجوں کے اندر شراب پڑی ہوئی ہے. ہمارے گھر میں دین محفوظ ہے؟ جو قوم اپنے دین کو اپنے گھر میں محفوظ نہ کر سکے وہ قوم اسلام کا پرچم دنیا پہ کیا لہرائے گی؟ یاد رکھنا, جو اپنے گھر میں دین قائم نہ کر سکے وہ دنیا میں کبھی دین قائم نہیں کر سکتا, وہ دین بچانے کے لیے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. کھوکھلے نعرے, نقلی میمورنڈم اور احتجاجی دھرنے کبھی دین کا بھلا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود دین پر عمل نہ کریں. ایک بات آپ کو بتاؤں, امام حسین نے دین بچایا, لیکن امام حسین کی پرسنل لائف اٹھا کر کے دیکھو, ان کی زندگی, نجی زندگی پڑھ کے دیکھو, جو دین بچانے نکلا تھا اس کا دین پر عمل کرنا تھا. آج ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں. حسین وفا کی آخری منزل کا نام ہے, حسین وفا کی آخری منزل کا نام ہے, حسین مجسم عشق کا نام ہے, حسین دین کے تحفظ کا نام ہے, حسین دین کی بقا کا نام ہے, حسین وعدوں کے تحفظ کا نام ہے, حسین رشتوں کی عہد وفا کی تجدید کا نام ہے, حسین سب لٹا کر کے دین بچانے والے کا نام ہے. اللہ اکبر. ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں اور ماں باپ کی حق تلفی کرتے ہیں. وہاں تو سب وفا ہی وفا ہے. ماں باپ سے بے وفائی کر کے کوئی حسینی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کہیں گے حسینیت میں ماں باپ کا کیا تعلق؟ سنو کیا تعلق. کسی نے امام حسین سے پوچھا, حسین تم نے کبھی اپنی امی کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا؟ توجہ, غور کرنا. یہ ادب کا تصور ماں کا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مفکر سوچ نہیں سکتا جو امام حسین نے کر دکھایا. اگر آپ کی توجہ ہے تو سنیں. امام علی مقام سے پوچھا, حسین تم کہتے ہو کہ ایک برتن میں کبھی تم نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. تمہاری امی تو بہت نیک تھی, تمہاری امی تو بہت نیک تھی. نیکوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے مغفرت کی بشارت ہے. تمہاری امی تو بہت نیک تھی. جب کوئی کہتا ہے نا تمہاری امی تو بہت نیک تھی امام حسین کو, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی وضاحت کرنی چاہیے. وضاحت کرنی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رابعہ بصری کی طرح نیک تھی. ہزاروں رابعہ بصری کا تقویٰ سمٹ آتا ہے تو فاطمۃ الزہرا کے پلوں کا نچوڑ بنتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ یہ نہ سمجھے کہ رابعہ بصری کی طرح نیک تھی, آپ یہ نہ سمجھے کہ نفیسہ مصری کی طرح نیک تھی, آپ یہ نہ سمجھے اللہ اکبر کے کسی خاتون کو آپ لائیں تصور میں کہ اس کی طرح نیک تھی. بلکہ بات آگے بڑھ کے کہہ دوں, حضرت مریم کا تقویٰ اپنی جگہ ہے, لیکن فاطمۃ الزہرا کے تقوی کی مثال کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری شہزادی فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ کے تقوی کی برکت سے اولاد فاطمہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ماں کا تقوی پوری اولاد کو جنتی بنا دیا. غور تو فرمائیں, ایک ماں کا تقوی پوری اولاد کو. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جو عند اللہ سادات ہیں, علماء کی توجہ, عند اللہ کی تشریح نہیں کروں گا عوام کے سامنے, اسی علماء کی بات ہے. جو عند اللہ سادات ہیں
کچھ بھی کریں عند اللہ جو ہے، پہلی بات تو جو عند اللہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ عند اللہ ہے، یہ بات خیال رکھنا. لیکن بہرحال امام احمد رضا تو پھر امام ہے، امام تو پھر امام ہے. وہ کہتے ہیں جو عند اللہ سادات ہیں اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، وہ جہنم میں کبھی جائیں گے ہی نہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنتی میں جانے والے عند اللہ جو سادات ہیں. اللہ اکبر. تو سیدہ فاطمہ کتنی نیک کہ جس کی نیکی نے پوری نسل کو جنتی بنا، ان کی پوری نسل، جس کا تقوی پوری نسل کو کفایت کرے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. کتنی نیک تھی، کتنی نیک. آئیے اعلیٰ حضرت کی بات آئی تو آگے عرض کروں. اتنی نیک تھی کسی عورت کی سیرت میں نے کم از کم نہیں پڑھا طالب علم ہونے کی حیثیت سے. اتنی نیک تھی کہ جس کے سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد ہے کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. جس کے سر کے دوپٹے کو بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. میری مائیں اور بہنیں کنیز فاطمہ بننے کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن وہ مردوں سے کھلے کھلے بات بھی کرتی ہیں. سب ایسی نہیں ہیں لیکن آج عورتیں آزادی چاہتی اور کہتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ارے کیا ہوتا ہے؟ سیدہ کی زندگی دیکھو میری بہنوں، جس کے سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بلا تحقیق جس نے پوری زندگی کبھی بات نہیں کی وہ مجدد اعظم 14ویں صدی کہہ رہا ہے. کس لب و لہجے میں کہہ رہے ہیں؟ کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نصاحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اس کے سر کے دوپٹے کو چاہتا. ایسی نیک عورت کسی کے گھر میں ہے؟ اگر بات آ گئی ہے تو ایک بات اور عرض کر دوں. لوگ کہتے ہیں ہمیں دیکھو، کچھ لوگ اپنے آپ کو دکھاتے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھو، ہماری عظمت کا اندازہ لگاؤ کہ جب ہم آتے ہیں سیاسی لیڈر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم آتے ہیں علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم آتے ہیں پیر صاحب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم آتے ہیں سید صاحب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اندازہ کیا ہمارے آنے پر سب کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے کہا بالکل اندازہ کر لیا، لیکن ایک اندازہ آپ بھی کر لیں، جس کے آنے پر سیاسی لیڈر کھڑے ہوں، جس کے آنے پر علماء سادات کھڑے ہوں، جس کے آنے پر پیر فقیر مشائخ کھڑے ہوں، بڑا آدمی ہوگا. لیکن ایک ایسی شخصیت کو میں جانتا ہوں جس کے لیے جبریل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے میکائیل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے اسرائیل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے اسرافیل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، داؤد، ایوب، ذوالکفل، عزیر سب کھڑے ہوتے ہیں. کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جس کے لیے میں نے کہا میرا امام کہتا ہے نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کائنات کا ہر عزت والا، کائنات کا ہر عزت والا، کائنات کا ہر عزت والا جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے، جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. کائنات کا ہر عزت والا جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور ان کی شان کیا ہے؟ خدا کے بعد سب سے بزرگ وہی ہے، خدا کے بعد سب سے عزت والے وہی ہے. میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو
ہمارا نبی جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں، کائنات کی عزت جس کے لیے کھڑے ہو، وہ عزت والا میرا تمہارا رسول ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا وہ رسول بھی کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کون ہے؟ تو عائشہ فرماتی ہے جب فاطمہ آتی ہے تو محمد رسول اللہ ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو۔ عظمت فاطمہ، عظمت فاطمہ، عظمت فاطمہ، عظمت فاطمہ، پیغام کربلا، پیغام کربلا۔ اور سنو، صرف کھڑے نہیں ہوتے، اما جان عائشہ فرماتی ہے صرف کھڑے نہیں ہوتے، کھڑے بھی ہوتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور چوم کے کہتے ہیں فداک امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ کو منع کرتا وہ کھولنا ضروری ہے، پردہ مت کھولیے، تھوڑا بہتر رہے گا، ماحول خراب ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر تھوڑی سی بات ہو، تھوڑی سی بات ہو، تھوڑی دیر بس 5 منٹ دے دے بھیا، میں اپنی بات ختم کروں۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، ساؤنڈ کے اوپر سے لوگ بیٹھے ہیں جو آپریٹر صاحب کریں ہٹ جائیں وہاں سے، بڑی ساؤنڈ کا سیٹنگ خراب ہو رہی ہے۔ بڑی مہربانی، کتنی اچھی بات ہے، دیکھو تو توجہ تو کرو، صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ کھڑے ہو کے کیا فرماتے، پیشانی چومتے اور کہتے فداک امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں حضور بیٹھے ہوتے حضور علیہ السلام ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، جہاں رسول اللہ، اب کتنی نیک ہے وہ خاتون، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ تو کسی نے کہا حسین تمہاری امی بڑی نیک تھی، تم نے کبھی ایک برتن میں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا؟ تو امام علی مقام کیا کہتے ہیں، بلکہ دونوں شہزادوں کے لیے بیان کیا گیا، لیکن بات امام حسین کے تو سن لیں۔ امام حسین کہتے ہیں امی کے ساتھ اس لیے کھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ایک برتن میں کہ میں سوچتا تھا کہ امی کی نظر کسی لقمے پہ جائے اور مجھے اطلاع نہ ہو، اور وہ لقمہ اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے میں اٹھا کر اس کو منہ میں ڈال لوں تو امی کی بے ادبی ہو جائے گی، تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ماں کی نظر جس لقمے پہ جائے اور اس لقمے پر مجھے اطلاع نہ ہو اور وہ میں اٹھا کر کھا لوں تو ماں کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ ایک برتن میں کھانے کے لیے نہیں بیٹھتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، آج اللہ اللہ امام حسین کا شہدائی اپنے آپ کو میرا بھائی کہلاتا ہے، لیکن ماں اگر دوا کے لیے پیسے مانگے تو کہتا ہے کہ کتنے پیسے دوں تمہیں، کیا سب تمہیں پہ لٹا دوں، سب تمہیں پہ خرچ کر دوں، اپنے لیے کچھ نہ رکھوں؟ اللہ اکبر۔ ایک دور وہ تھا ماں باپ اچھی اچھی غذائیں پکتی تھی، اچھی اچھے غذائیں گھر میں آتی تھی، مٹھائیاں آتی تھی، پھل فروٹ گھر میں آتے تھے تو ماں چھپا چھپا کر ہمارے لیے رکھتی تھی۔ اور آج ہم اپنے ماں باپ سے دولت چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتے۔ بتاؤ جس کے دل میں ماں باپ سے وفا نہیں اس کا حسینیت سے تعلق کیا ہے؟ جس کے دل میں بھائی کے لیے دگا ہے اس کا حسینیت سے تعلق کیا ہے؟ اگر آپ سنتے تو میں اس عنوان پر گفتگو کرتا۔ کربلا مکمل وفا کا نام ہے، لیکن آپ حضرات نے چونکہ مجھے بہت اچھے سے سنا اور وقت بھی پورا ہو گیا اور 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، عصر کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ رات میں جہاں پر جلسہ ہے آج اگر آپ وہاں آتے ہیں تو رات میں اگر آپ نے سننے کا ماحول بنایا تو میرا عنوان رات کو ہوگا انشاءاللہ حسین وفاؤں کی انتہا کا نام ہے۔ حسین وفاؤں کی انتہا کا نام ہے، حسین عشق کی انتہا کا نام ہے۔ اگر آپ آئے اور سننے کا ماحول بنایا، آپ نے ویسے اچھے سے سنا، لیکن یاد رکھیے جب میں اصلاحی بیان کرتا ہوں تو کوئی چلائے پکار کرے، ادھر کھڑے ہو ادھر بیٹھے ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بیان کر لیتا ہوں۔ لیکن جب میں آقاؤں کی زندگی بیان کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ پورا مجمع میرے ساتھ رہے، اس لیے کہ آقاؤں کی بے ادبی نہیں ہونا چاہیے۔ میرا
میرا ایمان ہے کہ جب میں جس آقا کا نام لیتا ہوں وہ آقا ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو آقا متوجہ اور غلام ادھر ادھر دماغ لگائیں، یہ آقاؤں کی بے ادبی ہے. اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اصلاحی بیان کراؤ کتنا ہی شور کر لو، لیکن جب میرے آقاؤں کا بالخصوص پنجتن پاک اور خلفائے راشدین کا ذکر ہو پھر مجمع ادھر ادھر بات کرے تو ذرا اچھا ہی لگتا. آپ نے اچھے سے سنا، بڑی مہربانی آپ کی. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، جزائے خیر دے، آنا قبول فرمائے، آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے. اور آپ سے بس اتنی التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور میں اکیلا ہوں. اگر آپ سب مجھ پہ ٹوٹ پڑیں گے تو میرے لیے مشکل ہوگی. اس لیے آپ حضرات مجھے صلاۃ السلام اور دعا کے بعد میں عزت سے آیا ہوں، مجھے عزت ہی سے چلے جانے دیجیے گا. آپ کا بڑا احسان مند رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.